السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ نمبر 142۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب نادان لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے بیت المقدس سے پھیر دیا ہے جس پر وہ پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کی آیات ہیں کہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہاں پہ پہلے سے اہل کتاب موجود تھے اور وہ جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے بارے میں مفسرین دو رائے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو نئے مسلمان ہوئے ان میں کتنی اطاعت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہود کا دل جیتنا مقصود تھا، کیونکہ مسلمان نئے نئے آئے تھے اور یہود میں اور مسلمانوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ یہود کے قبلے کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی اسلام میں داخل نہ ہونے کا بہانہ بنا لیا اور کہا کہ یہ نبی تو خود ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اصل میں ہمارا دین درست ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ حتیم میں کھڑے ہو کر اس طرح کے ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی آ جاتا، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کو حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو بیت المقدس مشرق کی طرف ہے اور بیت اللہ جو ہے مغرب کی طرف، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں۔ تو جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو کعبہ آپ کی بیک پر آ جاتا اور یہ بات آپ کو ناپسند گزرتی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم آپ کو اس کی طرف پھیر تو دیں گے، لیکن پھر جو نادان لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا کریں گے، باتیں کہیں گے، اور کیا باتیں کریں گے؟ یہود نے کیا باتیں کی تھیں کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کو خود ہی کچھ نہیں پتہ، کبھی کہتا ہے اس طرف منہ کر لو، کبھی کہتا ہے اس طرف منہ کر لو، نعوذ باللہ، تو ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل کر کے کہا کہ آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کہ مشرق میں اگر بیت المقدس ہے اور مغرب میں بیت اللہ ہے تو دونوں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ کی مرضی، وہ جس کی طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے، اس کے بندوں کا کیا کام ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اور آگے وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جس قبلے پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی ایک بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تمہارے ایمان کو، سابقہ اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بیت المقدس جو تھا یہود کا قبلہ تھا، اور اس سے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف مڑنا اصل میں یہ بتانا تھا کہ اب امامت جو ہے بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور اگر ہم اس کی عربی دیکھیں تو امتاً وسطاً کہا گیا، درمیانی امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درمیانی امت کیوں کہا؟ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی جو امت ہے آخری امت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درمیانی امت کہا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء میں آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ تو اب جو پیغمبروں کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، وہ اب اس امت محمدیہ کا کام ہے۔ تو انبیاء کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان میں یہ امت آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بہترین امت، وسط امت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب اس کی تفسیر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو امت کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس طرح تمام انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور تمام انبیاء کی گواہ جو ہے امت محمدیہ بنے گی، اور اپنی امت پر گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے۔ یہ تو تھی آخرت کی گواہی، اور دنیا میں کیسی گواہی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا تھا کیا میں نے تمہارے تک حق پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے ہمیں حق پہنچا دیا اور اپنی امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی، اور صحابہ کرام نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور دوسرا یہ کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دیں گے، اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کیے ہوں گے ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام نہیں ہوں گے، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیونکہ آخرت میں ہر امت کے اعمال اس کے نبی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس حساب سے وہ نبی اپنی امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور آگے کیا آتا ہے کہ ہم نے تو صرف اس قبلے کو اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا تھا؟ آزمائش اور امتحان لینا، کہ کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل۔ کیونکہ اصل قبلہ تو سب کا، تمام انبیاء کا خانہ کعبہ ہی رہا ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہود نے خود سے قبلے کی تبدیلی کر لی تھی اور کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا، اور یہ جو مسلمانوں کے لیے بیت المقدس قبلے کو مقرر کیا گیا تھا صرف 16 سے 17 مہینے کیا گیا تھا، اور آزمائش کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور آگے بتایا قبلے کی تبدیلی ایک بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ مطلب قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑی چیز تھی، ایک بہت بڑا شوق تھا، بہت بڑا امتحان تھا، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جن کا مقصد اللہ کی اطاعت تھی۔ تو ان کے پاس جو حکم آیا کہ اب اس طرف رخ کر لو، انہوں نے اس طرف کر لیا۔ جب حکم آیا کہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر لو، تو انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس کے برعکس جو کمزور ایمان کے لوگ تھے یا جو یہود تھے وہ مرتد ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے ایمان کو، سابقہ اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دوبارہ سے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں تو کیا ہماری وہ ضائع ہو گئیں، اور اس دوران جو مسلمان فوت ہو گئے تو ان کے کیا یہ اعمال ضائع ہو گئے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ہمارا جو بھی نیک عمل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور خالص نیت کے ساتھ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا اجر سنبھال کر رکھتے ہیں اور آخرت تک بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور کس لیے؟ آگے آ رہا ہے وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ بس اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لو۔
بلا شبہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں آخر مکہ کی ہی طرف منہ کرنا ہے، اور یہ جو قبلہ ہے یہ صرف عارضی ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ حکم جلدی آ جائے، اور آپ اس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئیں اور دوبارہ سے کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ تو وہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے، کہ آپ کی یہ چاہت ضرور پوری ہوگی، جو آپ کو قبلہ پسند ہے اس کی طرف آپ کو پھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اٹل حکم آ گیا کہ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی ام بشر رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، اور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، اور آپ اس وقت نماز کے دوران رکوع کی حالت میں تھے۔ تو آپ کی اتباع میں تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا، اور اس جگہ آج مسجد القبلتین بنی ہوئی ہے، اور اگر کوئی حج عمرہ کے لیے جائے تو اس مسجد کی زیارت کرتا ہے۔ اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں، ایک محراب بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب بیت اللہ کی طرف بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور ہم عصر کی نماز کے رکوع میں تھے کہ یہ حکم آیا، اور ہم نے حالت رکوع میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اور آگے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، سفر میں ہو یا سمندر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو۔ فرض نماز کے لیے تو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا لازم ہے، لیکن نفل نماز میں اتنی پابندی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سفر میں ہوتے تو فرض نماز میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے اور پوری نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کرتے، لیکن جب نفل نماز ادا کرنی ہوتی تو اپنی سواری پر ہی رہتے اور سواری کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیتے اور اپنی نماز اسٹارٹ کر دیتے۔ اس کے بعد سواری جدھر بھی جاتی آپ اپنی نماز جاری رکھتے۔ پہلے دور میں تو سفر وغیرہ مشکل ہوتا تھا قبلے کا معلوم کرنا، لیکن آج کے دور میں تو یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جس میں ہم آسانی سے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب مفسرین اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اب وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز اور نفل نماز میں دونوں حالتوں میں اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ لیکن اگر ہم کہیں گئے ہیں، مہمان یا سفر میں ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے قبلے کی ڈائریکشن کا اندازہ لگایا اور اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، تو پھر دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پھر دوبارہ نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں کسی کے گھر میں اور کسی غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی آ کے ہمیں نماز کے دوران ہی بتا دے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے دوران ہی اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں، کیونکہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی اپنی ڈائریکشن چینج کی تھی۔ اور آگے فرمایا بلا شبہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر اور آخری امت کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہی ہوگا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ شروع سے قبلہ جو ہے بیت اللہ ہی رہا ہے تمام انبیاء کا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ تبدیلی کی تھی۔ اور آگے فرمایا وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اگلی آیت 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلائل بھی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں،
اور نہ ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اگر بالفرض آپ نے اللہ کے طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تمام لوگوں کے، خاص کر اہل کتاب کے ایمان کے بہت حریص تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلائل بھی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پہ مفسرین قبلے کی دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ ایک تو اصل قبلے کو ہی یہاں سے مراد لیتے ہیں خانہ کعبہ، کہ آپ چاہے جتنے بھی دلائل پیش کر دیں کہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور تمام انبیاء کا قبلہ شروع سے خانہ کعبہ ہی رہا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی طرف رخ کرو، تو وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا یہاں سے مراد قبلے کو دین لیا گیا ہے، کہ قبلہ جو ہے دین کی نشانیوں میں سے ہے، ایک امت کے دین کو بتاتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں وہ آپ کے دین کو نہیں مانیں گے، اور آگے نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، نہ ہی آپ ان کے دین کو ماننے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا نہ ہی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، کہ یہ یہود و نصارہ دونوں ہیں تو اہل ہی کتاب، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے دین کو بھی نہیں مانتے، ایک دوسرے کے نبی کو، ایک دوسرے کے کتابوں کو نہیں مانتے۔ اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر آپ کی امت کو بتایا گیا ہے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امت محمدیہ کی پہچان ہے۔ جیسے ہم پردہ لے لیں، اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ ایک مسلم عورت ہے، اور اگر ہم داڑھی لے لیں اور مردوں کے ٹخنوں سے اوپر شلوار لے لیں تو وہ بھی اگر ایسے کریں تو پہچانے جاتے ہیں یہ ایک مسلمان شخص جا رہا ہے۔ تو بتا دیا اگر ان علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی اور اپنی ان پہچان کو مٹایا تو پھر کیا ہوگا، آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے چاہے آپ جتنے بھی دلائل دے دیں۔ تو یہ بات ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ اور باقی مذاہب ہم دیکھ لیں کسی بھی مذہب نے اسلام کی چیزوں کو نہیں اپنایا، اور مسلمان جو ہیں ان کے مذہب کی چیزوں کو اپناتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کبھی کسی مذہب والوں نے بقرہ عید یا عید الفطر منائی نہیں، لیکن ہم ان کے تہوار شوق سے مناتے ہیں، برتھ ڈے بھی منا رہے ہوتے ہیں، ان کی ہولی اور بھی جو آتے ہیں وہ شوق سے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے دین میں اتنے پکے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اپنے دین میں اتنا ہی پکا ہونا چاہیے، اور ان کی بے بنیاد خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا، ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔